وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبق یاد ہے؟ سناؤ کچھ، بسم اللہ کرو، تعریفات سناؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل اصول الفقہ مبنا للشرائع والاحکام. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے فقہ کے اصول کو، یعنی اصول فقہ کو بنایا، شریعتوں اور احکام کے لیے بنیاد بنایا. مبنن کا معنی بنیاد. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے اصول فقہ شریعتوں کے لیے اور احکام کے لیے بنیاد بنایا. وَأَسَاسًا، وہی مبنن کے معنی میں، وَأَسَاسًا لِعِلْمِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، اور حلال اور حرام کے جاننے کے لیے بنیاد بنایا. اساس، مبنا، بنیاد دونوں ایک ہی معنی. وَصَيَّرَهَا، صَيَّرَ بمعنی جعل، وَصَيَّرَهَا، ہاں کے ضمیر کے نیچے دو نظر آ رہے ہیں آپ کو، اور یہ دو وہاں کہاں نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ شرائع کے نیچے ہے. اس طرح بکثرت یہ ضمیر کا مرجع بتائیں گے آپ کو. جہاں کہیں ضمیر کے نیچے کوئی ہنسا نظر آ رہا ہو تو وہ ہنسا آگے دیکھو، جس لفظ کے نیچے ہوگا مرجع وہی ہوگا. تو ہاں ضمیر لوٹ رہی ہے شرائع کی طرف. وَصَيَّرَهَا، اور اللہ نے ان شرائع کو بنا دیا، موثقتاً، محکم بنا دیا، مضبوط بنا دیا، مستحکم بنا دیا، بالبراہین والدلائل، دلائل سے. براہین معنی بھی دلیل ہے اور دلائل بھی دلیل ہے. بس فرق دونوں میں یہ ہے، براہین جمع ہے برہان کی، یہ خاص دلائل ہے. آپ پڑھ چکے ہو برہان، دلیل برہانی، منطق میں پڑھ چکے ہو دلیل برہانی. یہ دلیل کی خاص قسم ہے جو مقدمات یقینیہ سے مرکب ہے. تو جو دلیل بھی مقدمات یقینیہ سے مرکب ہوتی ہے اس کو برہان کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ برہان. آپ کی محشی نے لکھا ہوا ہے. اور دلائل جمع ہے دلیل کی، یہ عام دلیل ہے. تو برہان خاص دلیل اور دلائل یہ عام دلیل ہے. تو ترجمہ ہو گیا وَصَيَّرَهَا مُوَثَّقَةً بِالْبَرَاهِينِ وَالدَّلَائِلِ، اور اللہ نے اس شرائع کو مستحکم کر دیا، مضبوط کیا، خاص دلائل سے اور عام دلائل سے. خاص دلائل سے اور عام دلائل سے. محشی کہتے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ براہین سے مراد دلائل عقلیہ ہو اور دلائل سے مراد دلائل نقلیہ ہو. اب ترجمہ ہو جائے گا کہ جس نے ان شرائع کو مستحکم کیا دلائل عقلیہ سے اور دلائل نقلیہ سے. اور معنی سمجھ میں آ گیا؟ یہ دلیل کا معنی آپ کے محشی نے ذکر کیا. دلیل وہی ہے جو آپ تفسیر المنطق میں پڑھ چکے ہو. معرف اور قول شارح یہ تصور ہے، اور حجت اور دلیل یہ تصدیق ہے.
تو دلیل کا معنی یہ کیا ہے، آپ کے محشین نے تعریف یہ کی ہے، وہ معلوم تصدیقی جو مجہول تصدیقی تک موصل ہو، پہنچانے والی ہو، اس کو کہتے ہیں دلیل۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ دلیل۔ وہ معلوم تصدیقی جو مجہول تصدیقی تک پہنچانے والی ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل۔ وَمُوَشَّحَةً بِالْحُلِيِّ وَالشَّمَائِلِ، اور آراستہ کیا، وشح یوشح توشیح کا معنی آراستہ کرنا، مزین کرنا، اور اللہ نے ان شرائع کو آراستہ کیا، مزین کیا، بالحلی زیورات سے، زیور سے، والشمائل اور عادات اور خصلت سے۔ شمائل جمع ہے شمعلتن کی، شمائل جمع ہے شمعلتن، خصلت عادت، اور حلی جمع ہے بالحلی، یا پر شد ہے، یہ جمع ہے حلیتن کی، زیور کو کہتے ہیں۔ حلی جمع ہے حلیتن کی، اور حلیہ کہتے ہیں زیور کو۔ اب معنی یہ ہو گیا کہ اللہ نے ان شرائع کو آراستہ کیا، مزین کیا ہے زیور سے اور خصلت و عادت سے۔ محشی کہتے ہیں کہ حلیے سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے بالحلی والشمائل، کہ ان سے یا دلائل عقلیہ مراد ہوں یا دلائل نقلیہ مراد ہوں، دونوں سے، حلی والشمائل سے یا دلائل عقلیہ مراد ہے یا دلائل نقلیہ بھی مراد ہو سکتی ہے۔ لعل المراد، ہو سکتی ہے کہ اس سے مراد یہ بھی ہو، تو پھر معنی ہو جائے گا اللہ نے ان شرائع کو آراستہ کیا دلائل عقلیہ سے یا دلائل نقلیہ سے۔ ترجمہ آ گیا بھائی؟ والصلاة والسلام على سیدنا محمد الذي اجرى هذه الرسوم الى یوم الدین، رحمت کاملہ اور سلامتی نازل ہو، درود نازل ہو، یعنی رحمت کاملہ نازل ہو اور سلامتی، علی سیدنا ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، الذی کی جس نے اجرا هذه الرسوم شریعت کے ان رسموں کو، طریقوں کو جاری کیا۔ اجرا یجری، اجرا معنی جاری کرنا، الرسوم طریقہ، رسوم سے مراد رسوم الشرع، شریعت کے رسوم طریقے مراد ہے۔ الرسوم پر جو الف لام ہے یہ مضاف الیہ کے عوض میں آیا ہے، اصل میں تھا ہذہ رسوم الشرع، مضاف الیہ کو حذف کر دیا اور اس کے عوض میں مضاف پر الف لام داخل کیا، تو اس الف لام کو کہتے ہیں یہ عوض میں آیا ہے مضاف الیہ کی۔ تو رسوم سے مراد رسوم الشرع ہے کہ جس نے شریعت کے ان طریقوں کو جاری کیا الی یوم الدین، جزا والے دن تک، یعنی قیامت تک۔ وَأَيَّدَ الْعُلَمَاءَ بِالْأَيْدِ الْمَتِينِ، اور اللہ نے علماء کو قوت دی، علماء کی تائید کی، اید یؤید تائید، مدد کی، نصرت کی، توانائی دی علماء کی، بالعید المتین، مضبوط تائید کے ساتھ، مستحکم تائید کے ساتھ۔ اللہ نے علماء کی تائید کی، ان کی نصرت کی، بالعید المتین، مضبوط تائید سے، نصرت سے، ورفع درجاتہم، اور اللہ نے ان علماء کے درجات کو بلند کیا۔ اب دیکھو درجاتہم میں ہم ضمیر کے نیچے 6 کا ہنسہ ہے، اور یہ 6 کا ہنسہ ادھر علماء کے نیچے ہے، یہی مرجع ہے۔ اور اللہ نے علماء کے درجات کو بلند کیا، فی اعلی علیین، اعلی علیین میں، اعلی علیین بالا خانے، علیین سے مراد بالا خانہ ہے، تو اعلی علیین میں اوپر کے بالا خانوں میں علماء کے درجات کو بلند کیا۔ ایک قول یہ ہے کہ علیین سے مراد بالا خانہ ہے،
محشی نے 3 قول اور نقل کیے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ علیین سے مراد بالا خانہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ علیین سے مراد ہے بہشت جنت ہے، تو جنت میں ان کے درجات کو بلند کیا، جنت میں ان کے درجات کو بلند کیا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ علیین سے مراد سدرۃ المنتہا ہے، تو پھر ترجمہ ہو جائے گا کہ اللہ نے علماء کے درجات کو سدرۃ المنتہا میں بلند کیا۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ اس سے مراد عرش کا دائیں پاؤں ہے، عرش کے دائیں پاؤں ہے، عرش کے دائیں پاؤں میں اللہ نے ان علماء کے درجات کو بلند کیا۔ تو علیین میں 4 قول ہو گئے۔ پہلا قول بالا خانہ، جنت کے بالا خانوں میں علماء کے درجات کو بلند کیا۔ دوسرا مطلق جنت، بہشت جنت، جنت میں ان کے درجات کو بلند کیا۔ اور تیسرا قول ہے سدرۃ المنتہا، اور چوتھا قول ہے قائمۃ العرش الیمنی، عرش کے دائیں پاؤں، وہ مراد ہے۔ وَشَهِدَ لَهُمْ، اور اللہ نے ان علماء کے لیے گواہی دی بالفلاح والیقین، کامیابی اور یقین کی، ایمان کی، اور اللہ نے ان علماء کی کامیابی اور یقین یعنی ایمان کی گواہی دی۔ وَعَلَىٰ آلِهِ، اور درود اور سلام نازل ہو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں پر، وَأَصْحَابِهِ، اور آپ کے ان صحابہ پر، الہادینہ، جو کہ راہ دکھانے والے ہیں، جو کہ ہدایت دینے والے ہیں، راستہ دکھانے والے ہیں، المہتدینہ، اور جو خود بھی راہ یاب ہیں، خود بھی ہدایت یافتہ ہیں، وتابعیہم، اور ان صحابہ کے پیچھے چلنے والوں پر بھی درود و سلام ہو، تابعیہم، اور ان صحابہ کے پیچھے چلنے والے، پیروی کرنے والے، وتبعیہم، اور ان تابعین کے پیروی کرنے والوں پر بھی ہو، تبع تابعی، من بیان کے لیے ہے، من بیانیہ ہے، من الائمۃ المجتہدین، یعنی ائمہ مجتہدین میں سے جو بھی صحابہ کے پیچھے چلے ان سب پر درود و سلام ہو، نازل ہو۔ وبعد، اور اس کے بعد، درود و سلام کے بعد، بعد مبنی ہے، مرفوع ہے، آپ پڑھ چکے ہو۔ بعد کی 3 حالتیں ہیں، 2 حالتوں میں معرب ہے اور 1 حالت میں مبنی ہے۔ وبعد، جب اس کا مضاف الیہ لفظوں میں موجود ہو تو یہ معرب ہوتا ہے، اس کا اعراب ما قبل عامل کے مطابق ہوتا ہے، اور جب اس کا مضاف الیہ لفظوں میں موجود نہ ہو، محذوف ہو، تو پھر 2 صورتیں ہوتی ہے، یا متکلم کی نیت میں ہوگا یا متکلم کی نیت میں بھی نہیں ہوتا، نسین منسیہ ہوتا ہے۔ 2 صورتیں ہیں، 2 حالتیں ہیں۔ اگر متکلم کی نیت میں بھی نہ ہو، نسین منسیہ ہو اس کا مضاف الیہ، تو پھر اس صورت میں بھی یہ معرب ہوتا ہے، ما قبل کے عامل کے مطابق اس کا اعراب ہوتا ہے۔ اور اگر یہ متکلم کی نیت میں ہے، محذوف اور متکلم کی نیت میں ہے، جیسے یہاں پر وبعد اے بعد الحمد والصلاۃ، جب متکلم کی نیت میں ہوتا ہے تو اس صورت میں یہ مبنی ہوتا ہے، اور مبنی بالضم، مبنی بالضمہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ فلما کان کتاب المنار اوجز کتب الاصول متنا و عبارتا، پس جب منار کی کتاب اصول کی کتابوں میں مختصر ترین تھی، اوجز مختصر، پس جب منار کی کتاب اصول کی کتابوں میں مختصر ترین کتاب تھی، کیسے مختصر ترین تھی؟ مبہم ہے،
تو بطور تمیز کے ذکر کیا، متنن و عبارتن، متن اور عبارت کے اعتبار سے منار کی کتاب جب مختصر ترین تھی، وہ اشملہ کا عطف اوجز پر ہے، وہ اشملہ نکتن و درایتن، اور اصول کی کتابوں میں یہ سب سے زیادہ جامع تھی، اشمل جو سب کو شامل ہو یعنی جامع، اور یہ اصول کی کتابوں کو جامع تھی، کس اعتبار سے جامع تھی؟ نکتن و درایتن، باریک مسائل کے اعتبار سے، و درایتن اور علم کے اعتبار سے، یہ سب کو جامع تھی۔ ولم یشتغل بحلہ، اور مشغول نہ ہوا، مصروف نہ ہوا، بحلہ اس منار کتاب کے حل کرنے میں، احد کوئی بھی، اس منار کتاب کے حل کرنے میں کوئی بھی مشغول نہ ہوا، من الشراح، من بیانیہ ہے، من الشراح ان شارحین میں سے، الذین سبقونا بالزمان، جنہوں نے سبقت کی ہے ہم پر زمانے میں سے، یعنی جو زمانے میں ہم سے پہلے گزرے ہیں، انہوں نے ان میں سے کوئی بھی اس کتاب کے حل کرنے میں مصروف نہ ہوا، کوئی بھی مشغول نہ ہوا، یعنی کسی نے بھی اس کی شرح نہیں لکھی۔ وَلَمْ يَعْصِمُوا عَنِ النِّسْيَانِ، اور جنہوں نے اس منار کتاب کی شرح بھی لکھی تو لم یعصموا، وہ محفوظ نہ ہوئے، وہ نہ بچ سکے، عن النسیان، بھول جانے سے، یعنی جنہوں نے شرح لکھی ہے تو ان سے بھی بھول پن ہو گئی ہے اور کچھ چیزیں چھوڑ دی انہوں نے، تو وہ محفوظ نہ رہے عن النسیان، بھول جانے سے۔ وجہ بیان کر رہے ہیں، فإن بعض الشروح مختصرۃ، اس لیے کہ بعض شروحات وہ اتنی مختصر ہے، موصوف ہے آگے صفت ہے، مخلۃ لفہم المطالب، اتنی مختصر ہے کہ جو مطالب اور مقاصد کے سمجھنے میں خلل ڈالنے والی ہے، اس لیے کہ بعض شروح اتنی مختصر ہے کہ جو عبارت اور متن کے سمجھنے میں، مطالب اور مقاصد کے سمجھنے میں خلل ڈالنے والی ہے۔ وَبَعْضَهَا، اور ان شروحات میں سے بعض، مطولۃ، اتنی طویل ہے، مملۃ فی درک المعارب، جو مطالب اور مقاصد کے حاصل کرنے میں، علم جاننے میں اکتا دینے والی ہے، مملہ اکتا دینے والی، اور درک بمعنی وہی فہم ہے، جاننا، حاصل کرنا علم کے معنی میں، اور معارب کا وہی معنی ہے مطالب یعنی مقاصد، اور ان میں سے بعض اتنی ایسی لمبی ہے کہ جو مطالب اور مقاصد کے حاصل کرنے اور سمجھنے میں اکتا دینے والی ہے، یعنی کتاب منار کی شرح تو لکھی ہے لیکن اتنی لمبی شروحات ہے، اتنی لمبی کہ جو مقصد ہے کتاب اصول کا وہ ہی غائب ہو جاتا ہے، تو آدمی تک جاتا ہے اور پھر مطالعہ کرنے سے رہ جاتا ہے، اکتا دینے والی ہے۔ یہ نور الانوار کے مصنف ملا جیون رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وقدیماً، اور بہت پہلے، اے قدیماً من الزمان، بہت پہلے، کان یختلج فی قلبی، میرے دل میں کٹک رہی تھی، ان اشرحہ، کہ میں اس کی شرح کروں، اس کتاب منار کی، شرحاً، ایسی شرح کروں، ینحل منہ مغلقاتہ، کہ جس شرح سے اس کتاب کے پیچیدیاں وہ حل ہو جائے، مغلق عبارات حل ہو جائے، وَيُوضِحُ مُشْكِلَاتِهِ، یا وَيُوَضِّحُ مُشْكِلَاتِهِ، اور ایسی شرح ہو کہ جو اس کتاب منار کی مشکل جگہوں کو واضح کر دے، اس کی وضاحت کرے، من غیر تعرض للاعتراض والجواب، اعتراض اور جواب کے درپے ہوئے بغیر، اعتراض اور جواب کے ذکر کیے بغیر،
اعتراض اور جواب سے چھیڑ چھاڑ کیے بغیر۔ شرح میں سے لکھوں گا کہ جس میں اعتراض اور جواب نہیں ہوگا اور عبارت بھی حل ہو جائے گی، لیکن اتنے قیل و قال کیے ہے کہ اللہ کی پناہ، یہ انہوں نے تعرض کیا ابھی تک۔ ولا ذکر، اور کوئی لا نفی جنس ہے، ولا ذکر، اور کوئی تذکرہ نہیں ہوگا، جو شرح میں لکھوں گا اس میں لا ذکر، کوئی تذکرہ نہ ہوگا، لما، ان خرابیوں کا، ان فسادات کا، صدر منہم، جو ان شارحین سے صادر ہوا ہے، جنہوں نے بھی شروحات لکھی ہے، کسی نے کوئی کہیں نہ کہیں گڑبڑ کی ہے، مغلق عبارات واضح نہیں کی ہے، یہاں معنی کیا غلط کیا ہے، تو جو ان شارحین سے صادر ہوا ہے اس کا کوئی تذکرہ نہیں کروں گا، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہوگا۔ من بیان کے لیے ہے، یہ من بیانیہ ہے، ما موصولہ کی بیان کر رہے ہیں، وہ کیا چیز میں ذکر نہیں کروں گا، ذکر نہیں ہوگا اس کا، من الخلل والاضطراب، یعنی خرابی اور بگاڑ، فساد، اس کا ذکر نہیں ہوگا۔ ولم یتفق لی، اور مجھے اتفاق نہ ہوا، ذالک، اس شرح لکھنے کی، الی مدت، ایک زمانے تک، اور مجھے اس شرح کی توفیق نہ ہوئی، اتفاق نہ ہوا، توفیق نہیں، اتفاق نہ ہوا ایک زمانے تک، ایک مدت تک، لکثرت المشاغل، مصروفیات کی زیادتی کی وجہ سے، وضیق المحامل، اور فرصت کی کمی کی وجہ سے، ضیق معنی تنگی، اور محامل جمع ہے محمل کی، محمل کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جو آدمی اونٹ پر دونوں جانب وہ سامان لاتے ہیں، جو ٹھوکرے رکھتے ہیں، جو تیلیاں رکھتے ہیں، ان تیلیوں کو، دونوں جانب کے تیلیوں کو کہتے ہیں محمل، تو ضیق کہتے ہیں ان محمل کا تنگ ہونا۔ یہ محشی آپ کے کہتے ہیں، بالکل کتاب کے آخر کے کونے میں لکھا ہوا ہے سوال جواب والے نے، کہ یہ کنایا ہے قلت فرصت سے، ضیق المحامل یہ کنایا ہے قلت فرصت سے، مشاغل کی کثرت اور فرصت کی کمی کی وجہ سے مجھے اس کتاب کی شرح لکھنے کا ایک زمانے تک اتفاق نہ ہوا۔ فَإِذَا، فا مفاجاتیہ ہے، پس اچانک، انا وصلت الی المدینۃ المنورۃ، اچانک میں مدینہ منورہ پہنچ گیا، والبلدۃ المکرمۃ، اور مکہ مکرمہ پہنچ گیا، مکرم شہر، اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے، اچانک میں وہاں پہنچ گیا۔ فقرأ علی الکتاب المذکورہ، یہ مذکورہ کتاب میرے سامنے پڑھی، قرأ علی کا معنی سامنے پڑھنا، مذکورہ کتاب میرے سامنے پڑھی، بعض خلانی، میرے بعض گہرے دوستوں نے، جگری یاروں نے، خلانی، بعض خلان، خلان جمع ہے خلیل کی، خلیل کی دو جمع ہے، ایک خلان ہے، دوسرا اخلا، قرآن میں اخلا استعمال ہوا ہے تو دو جمع ہے خلیل کی، ایک الاخلاء اور دوسرا ہے خلان۔ بعض خلانی، میرے بعض گہرے یا مخلص دوستوں نے، وخلص اخوانی، اور میرے بھائیوں میں سے مخلصین نے، خلص یہ بھی گہرا دوست، یار غار، جگری یار جسے کہتے ہیں، دونوں کا ایک ہی معنی ہے، وخلص اخوانی، اور میرے بھائیوں میں سے، یعنی دوستوں میں سے مخلص دوستوں نے میرے سامنے یہ کتاب پڑھی، وہ کون تھے؟ من بیان کے لیے ہے، من الخطباء المعظمۃ، معظم خطباء میں سے، وہ خطباء کون تھے؟ للحرم الشریف، حرم شریف کے، والمسجد المنیف، اور اس بلند مسجد کے، منیف بمعنی عالی، بلند، یعنی مسجد نبوی مراد ہے، مسجد حرام اور مسجد نبوی کے معظم خطباء میں سے، مکرم خطباء میں سے،
جو میرے دوست تھے انہوں نے میرے سامنے یہ کتاب پڑھی. فاقترحوا بهذا الامر العظیم، تو انہوں نے تجویز دی، رائے دی مجھے اس بڑے کام کی، العظیم بڑے، اس بڑے کام کی. والخطب الجسیم، یہ مترادف ہے، خطب بمعنی الامر اور جسیم بمعنی عظیم، مترادف لے آئے، یہی معنی ہے اس بڑے کام کی. وحکموا علی جبرا، اور انہوں نے میرے خلاف زبردست یہ فیصلہ کیا، یعنی مجھے مجبور کیا اس بڑے کام کی کرنے کی، اس بڑے کام کے کرنے کی. اور بڑا کام کیا تھا؟ اس منار کتاب کی شرح لکھنی تھی. وَلَمْ يَتْرُكُوا لِي عُذْرًا، اور انہوں نے میرے لیے کوئی عذر نہیں چھوڑا. فَشَرَعْتُ، تو میں نے شروع کر دیا، فی اسعاف مأمولہم، ان کے آرزوؤں کو پورا کرنے کو میں نے شروع کیا. اسعاف حاجت پوری کرنا، ضرورت پوری کرنا. معمول عمل سے ہے، آرزو، خواہش، ان کی ان آرزو اور خواہشات کو پورے کرنے کو میں نے شروع کیا. وَإِنْجَاحِ مَسْئُولِهِمْ، انجاح بامراد بنانا، مسئولہم ان کے سوال کو، ان کے مقصد اور مطلب کو، ان کے مطالبے کو. تو ان کا مطالبہ یہ تھا کہ شرح لکھو، تو ان کے مطالبے کو بامراد بنانے کو میں نے شروع کیا. علی حسب ما کان مستحضرا، اسی کے مطابق جو کچھ حاضر تھا، مستحضرا جو حاضر تھا، لی مجھے، فی الحال اس وقت، من غیر توجہ الی ما قیل او یقال، بغیر اعتراض اور جواب کی طرف توجہ کیے بغیر. دوبارہ کہہ رہے ہیں جو کچھ میرے ذہن میں اصول فقہ کے متعلق میرے معلومات تھی، تو اسی کے مطابق میں نے اس کو شروع کیا. قیل و قال یعنی اعتراض اور جواب کی طرف توجہ کیے بغیر. اور بیٹھ کر انہوں نے پھر وہاں پر اس منار کتاب کی شرح لکھی، نور الانوار، ان کے پرزور مطالبے پر. وسمیتہ، اور میں نے اس کا نام رکھا، میں نے اس کو موسوم کیا، بکتاب نور الانوار فی شرح المنار. نور الانوار جو منار کی شرح میں ہے، فی شرح المنار کی کتاب کے نام کے ساتھ میں نے اس کا نام رکھا، یا میں نے اس کو موسوم کیا. واللہ الموفق فی البدایۃ والنہایۃ، اور اللہ ہی توفیق دینے والے ہیں اس کتاب کی ابتدا کرنے میں اور اس کتاب کی انتہا کرنے میں. وَهُوَ حسبی، اور وہ اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، للسعادۃ والہدایۃ، نیک بختی اور رہنمائی کے لیے اللہ ہی کافی ہے. والمسئول عنہ، اور اسی اللہ سے سوال ہے، ان یجعلہ، کہ اللہ اس کو بنا دے، یعنی اس نور الانوار کتاب کو بنا دے، خالصاً خالص بنا دے، لوجہہ الکریم، اپنے پیارے ذات کے لیے خالص بنا دے. وجہ مراد ذات ہے، اپنے مہربان ذات کے لیے خالص بنا دے یا پیارے ذات کے لیے خالص بنا دے. ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ولا حول عن المعصیت، اور کوئی حرکت ممکن نہیں. حول مانا پیرنا، تو گناہوں سے کوئی پیرنے والا نہیں. ولا قوة علی الطاعۃ، اور کوئی طاقت اور زور نہیں چڑھ سکتا نیکی کرنے پر، الا باللہ، مگر اللہ کی مشیت اور مرضی سے. اللہ کی مشیت اور مرضی ہی سے کوئی آدمی گناہ سے پھر سکتا ہے اور حرکت کر سکتا ہے، اور کوئی آدمی نیکی کی طاقت رکھ سکتا ہے. الا باللہ، مگر اللہ کی مرضی اور مشیت سے. وہ اللہ العلی، جو بلند مرتبہ ہے، العظیم، جو بڑا ہے. العلی
جو بلند مرتبہ ہے، العظیم جو بڑا ہے۔ وہ یہ سمجھ میں آ گئی؟ اس میں کچھ مشکل ہے؟ مشکل الفاظ دیکھو، کوئی مشکل ہو تو بتاؤ۔